موج ستارے نکلے، موج در موج ستارے نکلے، جھیل میں چاند کرن اتری تھی۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت شخصیت جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے انتہا ان کو ان کے کام کے حوالے سے اور ان کے نام کے حوالے سے ان کی کتاب 60 کتابیں ان کی تقریباً آ چکی ہیں، اور ہماری جتنے بھی ادبی دنیا کے لوگ ہیں ان کو جانتے یا پہچانتے ہیں۔ ٹورانٹو میں نہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام اور ان کے کام سب کو پتہ ہے۔ اور آج چونکہ میں یہاں پہ بلانے کا مقصد ہماری یہ ہے کہ جناب علامہ اقبال کے 150 سالہ پورے ہو چکے ہیں، اور ان کی 150 سال کی کاوشوں کو ہم یہاں پہ لانے اور ان کی بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی میرے خیال میں ٹورانٹو میں نہیں جان سکا ہے اب تک۔ اقبال کے حوالے سے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو ڈاکٹر تقی عابدی کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، اور آج میرے یہاں پہ ان کو بلانے کا بھی مقصد یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے علامہ اقبال کے کام کے حوالے سے اور ان کے فلسفانہ سوچ کے مطابق ان کے کام کے اور ان کے نام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں اپنے شو میں ویلکم، خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو یہاں پہ آنے کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، بہت ممنون ہوں۔ شاعر شیریں زبان ٹورنٹو جی، اور بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ٹورنٹو کی اردو کی جس کو ہم طوطی کہہ سکتے ہیں، جن کی آواز سے پوری اردو زبان اور اردو ادب متاثر ہے، میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس اسٹوڈیو میں یہ آواز کے مدعو کیا۔ جی، تو علامہ اقبال کی جو 150 سالہ جو سالگرہ ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ امریکہ میں یہ پہلا جو سیشن اور لیکچر ہو رہا ہے۔ جی، ہم علامہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے اس پر بات کریں گے۔ ہاں، فلسفہ خودی پہ بات کریں گے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ٹورنٹو میں اور بلکہ پوری دنیا کا میں کہہ سکتی ہوں کہ علامہ اقبال پہ جتنی ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے، جتنے پروگرام آپ نے کیے ہیں، ٹورنٹو میں کسی اور شخصیت کو نہیں جانتی۔ جو آپ نے بات کی، جو کام کیا ہے، اقبال کا مسلسل پروگرام آپ نے کیا ہے کئی سال تک کے، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ ابھی چونکہ 150 سالہ ان کی سالگرہ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی، اس موضوع کو آپ لے کر کے چلے ہیں، اور آپ کے ذہن میں سب سے پہلے علامہ اقبال کا نام آیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے خوش نصیب ہوں اور آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو چنا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو زحمت دوں گی کہ فلسفہ خودی علامہ اقبال کہاں سے شروع، کیسے، آپ بتائیے گا مجھے۔ دیکھیے، یہ درست ہے کہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں فلسفہ خودی پر، یہ علامہ اقبال کا جو ہے بہت ہی اہم فلسفہ ہے۔ جی، اور علامہ اقبال نے آپ کے اب گزرے ہوئے 90 سال ہو گئے ہیں علامہ اقبال کو، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آشنا من زمن بیگانہ رفت، مجھے جاننے والا میرے ملک کا، میرے سیالکوٹ اور لاہور کا مجھ سے بیگانہ ہو کے چلا گیا۔ از خمستانم تہ پیمانہ رفت، میں نے خیالات اور افکار کا میخانہ سجا دیا تھا، اس کے ہاتھ میں ساغر بھی تھا، لیکن اس نے کچھ میرے سراہیوں سے، میرے افکار سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا نسیمی از حجاز آمد نہ آمد، میں ایک جھونکا تھا نسیم کا جو حجاز سے، جو حضور اکرم کی آپ کی جو ہے ایریا سے میری اس طرف آیا تھا، اور وہ سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت، وہ جو نغمے میں نے سنائے تھے کوئی اس طرح سے سنانے والا شاید نہ آئے، اور سرآمد روزگار این فقیری دیگر دانائے راز آیت نہ آیت۔ تو محترمہ فرحت شجاع صاحبہ، میں بتاؤں کہ 90 سال ہو گئے ہیں، ابھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو علامہ اقبال کے خیالات سے آپ کے جو ہے ہم کو اور نئے خیالات دے سکے۔ تو علامہ کا جو فوکس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانے ذہن جو یوں سمجھیے کہ منجمد ہو چکے ہیں، ان سے نا امید ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ
دارمز روزی کے می آیت سخن، ایک روز آنے والا ہے کہ نئی نسل جو ہے مجھے پہچاننے کی کوشش کرے گی، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بر جوانا سہل کن حرف مرا، جوانوں پر میری بات کو جو ہے آسان بنا دے، اور ان کے لیے میری جو ویژن ہے تو وہ ویژن کو جو ہے عام کر دے۔ تو اقبال کا جو فلسفہ آپ کے خودی ہے، یہ فلسفہ خودی مشکل ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو اصطلاحات، اس میں جو تلمیحات، اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ کافی آپ کے جو ہے تو اس کو، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج کی اس گفتگو میں فلسفہ خودی کو، تو دیکھیے خودی جو ہے جس کو ایگو بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کے انا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو، تو یہ علامہ اقبال کے اس فلسفے سے پہلے ہمارے اردو معاشرے میں ایک ناپسندیدہ لفظ تھا۔ کیوں، کیا وجہ تھی ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ خود پسند ہے، یہ شخص خود پسند ہے، یعنی یہ شخص ایگو اور غرور رکھتا ہے، لیکن علامہ نے اس کو بدلا۔ اب یہ جو ہے اس طرز کو بدل کر کے نئے طرز میں ڈھالا انہوں نے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ دنیا کے لٹریچر میں دیکھیں تو 700 سال پہلے جس شخص نے ہلاکو کے، نصیر الدین طوسی نے 700 سال پہلے بتایا تھا کہ جو ہے اس زمانے میں انہوں نے ہلاکو جس نے آپ کے تباہ کیا بغداد کو، اس کے جو پوتا تھا اس کو انہوں نے آپ کے جو ہے مسلمان کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اچھا، بغداد۔ تو ان کی ایک کتاب ہے اشارات میں انہوں نے بتایا تھا کہ خودی را سوز و تابی دیگر دے، خودی کو انہوں نے استعمال کیا 700 سال پہلے، جس کو علامہ اقبال نے اپنی نظم جو ہے نا تاتاری کے خواب میں وہ شعر لکھا ہے۔ تو خودی کو جو علامہ کا جو کانسیپٹ ہے اسی میں 700 سال پہلے نصیر الدین طوسی نے استفادہ کیا۔ تو یہ خودی کیا ہے؟ در حقیقت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہر چیز جو اس دنیا میں ہے اس میں خودی موجود ہے، بالکل سمجھ رہے نا؟ وہ ایک شعر بھی ہے نا، خودی کو کر اتنا بلند کے، جی ہاں وہ آئے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس فلسفہ خودی میں جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی راز اور رموز لکھے ہیں وہ قرآن مجید سے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر میرے کلام میں قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور آپ کے جو ہے مسائل ہیں تو مجھے میرے مالک تو یہ کر کہ روز محشر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے بوسے سے مجھے محروم یعنی میں صرف، تو علامہ کا جو خودی ہے بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید، جی ہاں وہ قرآن مجید، احادیث نبوی اور اسلامی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تاریخ اور مثنوی مانوی ہے۔ تو اقبال یہ کرتے ہیں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خودی کا جو فلسفہ ہے در حقیقت اگر آپ دیکھیں یہ ایک روحانیت کا سفر ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ جب میں ایسا کروں کچھ بھی تو آپ کی قدم پوشی نصیب نہ ہو، یعنی یہ دیکھیں کہ روح تک کے سرشار ہے، روح تک کے سرشار ہے۔ اور آپ کے جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں، اب سنیے کہ کیا خط میں لکھتے ہیں، میں اس خودی کا حامی ہوں جو سچی بے خودی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جو نتیجہ الالحق کرنے کا اور باطل کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط کرنے کا ہوتا ہے۔ الالحق یعنی اللہ کی طرف جانے کا، اور جب ظلم اور وہ ہو تو استقامت اور عزم اور استقلال کے ساتھ دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے جو جرت پیدا ہوتی ہے اس کا جو ہے فلسفہ ہے۔ تو اقبال کے مطلب اقبال یہ کہتے ہیں، دیکھیے اقبال کے جو یہ 40 سالہ آپ کے جو ہے جو ان کی ریاضت ہے تو اس میں فرحت شجاع صاحبہ جو فلسفہ ان کا آپ کے عقل و عشق ہو، یا فلسفہ زمان و مکان ہو، یا فلسفہ آپ کے کیا کہتے ہیں جبر و قدر ہو، یا فلسفہ عبادت ہو، ہر ایک میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کا جو ہے یہ خودی کا فلسفہ آتا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہمارا جوان آج کے 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں خودی کو کیا سمجھے، تو خودی کو سمجھنے کے لیے ہمارے اقبالیات کے جو علماء ہیں انہوں نے خودی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ
کہ اثبات خودی، اس بات خودی، دوسرا جو ہے احساس خودی، واہ تیسرا جو ہے تربیت خودی، واہ واہ واہ، اور چوتھا جو ہے تکمیل خودی، اور پانچواں جو ہے ثمر خودی۔ واہ، تو اس کا تو لوگ تو عام طور سے جو بات کرتے ہیں وہ صرف ثمر خودی پہ بات کرتے ہیں، جس کا مرد کامل اور مرد قلندر اور مرد آپ کے جو سپرمین ہے وہ ثمر خودی ہے، وہ میوہ ہے۔ جب تکمیل ہو جائے خودی تو وہ اس کا میوہ ہے۔ لیکن ہم جو اس آج کی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اثبات خودی کیا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں پیکر ہستی ز آثار خودیس، یہ جتنی بھی چیزیں اس جہان میں موجود ہیں اس میں آثار خودی موجود ہیں۔ ہر چے می بینی، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اسرار خودیس، وہ خودی کے اسرار ہیں۔ یعنی ہر ذرے کو اگر آپ شگاف کریں تو اس میں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون نکلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جیسے پتھر کو جب آپ اٹھاتے ہیں جو وزن ہے وہ اس کی خودی ہے۔ اگر جھاڑ کو آپ کاٹ رہے ہیں تو وہ جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ جھاڑ کی خودی ہے۔ تو خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ ایک ماں کی جو ہے ایک خاتون کی تعریف کی جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آ کر جو ہے آپ کے اس کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے سے بچے کو جو چیز لائی ہے اس ماں کے قریب، وہ بچے کی خودی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو جس کی تم تعریف کر رہے ہو وہ میری ماں ہے۔ تو خودی کا خوف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کے؟ اپنی پہچان خود کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوا جاؤں تو مخلوق خلق کی۔ تو علامہ اقبال خودی خالص جو ہے حسن خالق کی طرح اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن خودی جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذات اقدس جو ہے علامہ اقبال کے اس فلسفے کے لحاظ سے خودی مطلق ہے۔ اور علامہ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اقبال کہتے ہیں نظام کائنات کی جڑ خودی ہے۔ اگر آپ اسرار خودی دیکھیں، چار کتابیں جو علامہ اقبال کی ہیں وہ 4 کتابوں میں تو زیادہ ہے، لیکن خودی کا مسئلہ پورے علامہ اقبال کے 16,570 کے قریب جو اشعار ہیں، اقبال کے کل شعر اردو اور فارسی میں 16,745 ہیں۔ جی آپ کی بات کریں کہ اتنے سارے اشعار ان کے ہیں تو اس میں خودی کا جو جذبہ ہے وہ نمایاں ہے ہر شعر میں۔ کیونکہ میں نے آپ کی طرح تو نہیں پڑھی ہے ساری کتابیں، لیکن جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے علامہ اقبال کو جتنا بھی پڑھا ہے، دیکھیں نا اب نوجوانوں کے بارے میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یہ ہر خودی کا جذبہ اجاگر کیا انہوں نے اپنے ایک ایک شعر میں، ایک ایک لفظ میں۔ اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے پہلے یہ بتایا اسرار خودی میں کہ دیکھو ہر ایک چیز جو اس دنیا میں موجود ہے کہکشاں میں اس میں خودی ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہ کہا، کیونکہ ایک فلسفہ چل رہا تھا فرح صاحبہ کہ ہم ہیں بھی اس دنیا میں یا نہیں ہے، تو ہمارا وجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا دوسرا اسٹیپ یہ ہے احساس خودی، یعنی میں موجود ہوں، ظاہر ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں نائب اللہ فی الارض ہوں، میں کائنات کا وارث ہوں، میری زندگی ایک بے بہا آپ کے جو ہے نعمت ہے، اور میں تقدیر و اعمال کا ذمہ دار ہوں، میں مجبور اور مختار کے درمیانی کیفیت ہوں، اور تنہا آپ کے موجود ہوں جو جزا اور سزا کا آپ کے حامل ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ کے جو ہے یہ جمادات، نباتات، حیوانات ہیں، ان پہ کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف ہمارا حساب ہوگا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں میں یہ جو دھندا ہے جہاں وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں جس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اور ایک شعر میں اس کو کہا، سخن ز بودے نہ بودے جہاں بمن چمی گئی، کیا تم لوگ مجھ سے جو ہے یہ دنیا ہے یا نہیں ہے بات کر رہے ہو، من ای دانم، میں اتنا جانتا ہوں کہ من ہستم، کہ میں ہے ہوں، نہ دانم ای چرنگے سے، اور یہ نارنگیوں کو میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اقبال جو ہے احساس خودی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ دیکھیے احساس خودی جو ہے ایسا ہے جس کو آپ
5 خمسہ سے آپ استعمال محسوس نہیں کر سکتے. جی. جیسا درد کو آپ نہیں محسوس نہیں کر سکتے, جیسے آپ جذبے کو نہیں محسوس کر سکتے, تو خودی کو جو ہے, خودی جو اتنی ہے, یہ احساس دلانے کی بات ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ چرند پرند, یہ پھول پودے, اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچایا, تو انہی کا حساب لیا جائے گا. بالکل صحیح. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خودی از کائنات رنگ بو نیس. بالکل. یہ کائنات کہ آپ اس کو جو ہے آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اس کو ہاتھ سے ٹٹول لیں گے, محسوس کر لیں اس گے, کو زبان سے آپ کے چکھ لیں گے, نہیں. خودی جو ہے جیسا درد ہے, جیسے خدا کو آپ نہیں دیکھ سکتے, جیسے جذبے کو آپ نہیں دیکھ سکتے, محسوس کر سکتے, دل میں آپ کے کیا ہے کوئی معلوم نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ خودی جو ہے اس شخص کی شخصیت میں, اس کے اثرات میں, اس کے مشاہدات میں, اس کے وجود میں, اس کے حوصلوں میں, اس کے ارادوں میں, اس کے فیصلوں میں موجود ہوتی ہے. تو انسان مر جاتا ہے, اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے, لیکن خودی چلتی رہتی ہے. خودی جو ہے کبھی موڑتی نہیں ہے, بلکہ اس کے جو حوصلے ہیں ابھی تک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں, اس حوصلوں کو آپ کہتے ہیں کتنا بڑا آدمی تھا وہ, اس کے حوصلے کہتے. نہیں, میں بیچ میں آپ کی بات کاٹوں گی. آپ جیسے لوگ ابھی یہاں پہ ہیں جس نے علامہ اقبال کو زندہ رکھا ہوا ہے, ان کے کلام کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ایک ایک لمحے کو محسوس کر رہی ہوں, اس درد کو بھی. اس سے پہلے بھی میں نے علامہ اقبال پہ بہت پروگرام کیے ہیں, لیکن میں یہی بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ٹورنٹو میں جتنا ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال پہ پروگرام کیے ہیں, جتنا کچھ بولا ہے اور آج بھی آئے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دوسرا شخص اس ٹورنٹو کے اندر ہے موجود. دیکھیے, بہت شکریہ. دیکھیے, اقبال کہتے ہیں خودی وہ بحر ہے, وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو آبجو, تو اگر اس کو موہری سمجھا ہے, تو اس کو نالا سمجھا ہے, تو آبجو اسے سمجھا, اگر تو چارہ نہیں. یہ تیری فکر کا جو ہے, تو آدمی کے حوصلے فیصلے میں موجود رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ از محبت می شود پائندہ تر. خودی جو ہے محبت سے پائندہ ہوتی ہے, زندہ ہوتی ہے, زندہ تر, سوزندہ تر, تابندہ تر. تو محبت جو ہے آپ کے اساسی چیز ہے, جس سے آپ کے جو ہے, تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اب اس کی خودی کی تربیت کیسی کی جائے. خودی کی تربیت یہ کی جائے, اقبال کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے اطاعت ہے. اطاعت ہے. دیکھیے, پھول کے اندر جب ہوا فضا آپ کے بند ہو جاتی ہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے. جب ہم اطاعت الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سیرت میں گھل جاتے ہیں, تو ہم جو ہے احکام شرعی کی جب اطاعت کرنے شروع کرتے ہیں تو ہم کو خودی کا جذبہ حاصل ہوتا ہے. تو اقبال بتاتے ہیں کہ انسان جس قدر محنت, کشمکش, تحمل برداشت کرے گا, اس کی خودی اتنی بلند ہوتی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ از محبت می شود پائندہ تر, زندہ تر, سوزندہ تر, تابندہ تر. یعنی وہ جو ہے چمکدار ہوگی, بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ اگر جائیں تو ابھی جو شعر آپ نے پڑھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یعنی اگر خودی کو آپ حاصل کر لیں تو اللہ جو ہے آپ کو مجبوری سے اختیار دے دیتا ہے, تو کیا چاہتا ہے. ارشاد ایک دفعہ پھر پڑھیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا فرح صاحبہ کہ فلسفہ خودی فلسفہ ذات ہے, اور اس میں پوشیدہ جو کائنات ہے اس کا فلسفہ ہے. خودی آپ کے جو ہے فنا ناپذیر ہے, اور اس کو جو ہے انسان چلا جائے گا, خاک ہو جائے گا, لیکن اس کی خودی برقرار رہے گی. تو جو چیزیں اس کو اونچا اڑاتی ہیں اس میں عشق ہے, اس میں فخر ہے, اس میں غیرت ہے, اس میں تحمل ہے, اس میں بردباری ہے, محنت ہے, کوشش ہے, اور لقمے حلال کھانا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے خودی کو بلند کرتی ہیں. اور اس کے برخلاف جیسے آپ کے غلامی ہو, جیسے آپ کے جو ہے نفس پرستی ہو, جیسے غرور ہو, جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں کاہلی اور ظلم اور جبر ہو, یہ خودی کو گھٹاتا چلا جاتا ہے. تو خودی علامہ کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے, یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ موج نفس کیا ہے, تلوار ہے, تلوار ہے. خودی کیا ہے, تلوار کی دھار ہے. تو آپ جو ہے زندہ رہ کر اگر آپ کے پاس
تیز تلوار نہیں تو آپ بیکار ہیں، دشمن آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں، خودی کیا ہے، راز درون حیات، ہمارے اندر جو زندگی ہے اس کا جو اندرونی راز ہے وہ خودی ہے۔ خودی کیا ہے، بیداری کائنات، آپ کا دل بھی بیدار ہو جاتا ہے، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں اس جہان میں، بلکہ آپ ہر لحظہ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند۔ خدا یہ جو ہے کسی کے سامنے جھکتی نہیں، بلکہ وہ جو ہے مست ہے اپنے آپ میں، اور سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ تو در حقیقت دیکھنے میں یہ انسان آپ کے ایک بوند نظر آتا ہے، در حقیقت اس کا پاور جو ہے ایک سمندر کی طرح سے ہے، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اقبال اپنے اشعار میں بتا یہ رہے ہیں کہ خودی شیر مولا، یعنی آپ کے یہ اللہ کا شیر بن جاتا ہے جو آسمان خودی کو کرتا ہے۔ خودی شیر مولا، جہاں اس کا صید، وہ جہان کو جو ہے شکار کرتا ہے، زمین اس کی صید، آسمان اس کا صید، اس کے شکار زمین اور آسمان ہیں۔ خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں۔ خودی اسی طریقے سے ترقی مسافر یہ تیرا نشے من نہیں، نشے اس میں مت کوئی چیز بھی قائم دائم رہنے والی نہیں ہے، سب چیز کو جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ کام ان کا رہ جاتا ہے۔ بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، اقبال کہہ رہے ہیں بہت خوب، اے انسان مت رک یہاں پر، یہ منزل نہیں ہے، چلتا بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، تلس میں زمان و مکان توڑ کر۔ اور تو یہ زمان اور مکان کی جو حدیں ہیں اس کو توڑ کر آپ کے جو ہے کہتے ہیں، اس کے بعد سے کہتے ہیں لقمہ حلال سے خودی آپ کے آگے بڑھے گی۔ اب آپ دیکھیے آج کی اس دنیا میں، آج کے اس 21ویں صدی میں، آج کے اس گلوبل ویلیج میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، کرپشن۔ اب اقبال کہتے ہیں خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، یعنی خودی کو آپ کے زہر میں ہو جاتا ہے، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، یعنی لقمہ حلال کی آپ کے جو روٹی ملے گی، وہ جب اس کا آپ کے جو ہے وہ روٹی جب آپ کے خون میں تبدیل ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے خودی آپ کی بلند کرے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے مقصد گردش نورگار۔ تو خودی جب حاصل ہوتی ہے تو تربیت جو ہے اطاعت اللہ اور اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فنا ہونا، اور اپنا محاسبہ کرنا، اپنے وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا، اور فخر اور کسی قسم، تو فخر جو ہے نا آپ کے جسم میں اپنے آپ کا جو ہے بھروسہ کرنا۔ تو اقبال اس کو لے کے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں خودی کو بڑھاتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں خودی کو گھٹاتی ہیں، اور جس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ فقیری جو ہے، یعنی اپنی نمک خشک روٹی آپ کے نمک کے پانی سے کھا کوئی آپ کے جو ہے گزار رہا ہے، ساری عاجزی، وہ فقیر جو ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یہ دارا اور سکندر شہنشاہوں سے بڑا ہوا ہے یہ شخص، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئین جواں مردی حق گوئی وہ بے بائی کی، اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ لومڑی کا جو دھندا چل رہا ہے، یہ منافقت جو چل رہی ہے، یہ جو ہے آپ کے، تو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور آپ کے کاٹنے میں، کیا علامہ اقبال کو آنے والے دن کے بارے میں یہ پتا تھا، جو انہوں نے یہ اشعار جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے ابھی بتایا، یہ خودی کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے لکھا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ وقت بھی آنے والا ہے؟ دیکھیے یہ جو شاعر ہوتے ہیں ان منزلوں کے، یہ پیشگو ہوتے ہیں، بالکل ان کو الہام ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یعنی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اشعار ایسے ہیں جیسا کہ علامہ اقبال آج سے کتنے پہلے لکھے ہوں گے انہوں نے، یہ سارے لکھے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کل رات لکھے ہیں، کل رات لکھے ہیں۔ تو اس کی مطلب یہ ہے کہ علامہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دل بیدار ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، واہ، کیونکہ تیرے میں وہ خودی نہیں ہے، آپ سمجھ وہ جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کے جو ہے آگے چل کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے، جوانوں کو خودی کا سبق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات،
مکتب میں جو ہے کوئی اس طرف ہمارے رجوع نہیں بچوں کرتا، کو تعلیم۔ کبوتروں کا، آپ کے شاہین بچوں کو کبوتر بنا رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ تو اقبال آپ کے جو ہے آگے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھیے جب خودی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر مرد مومن بن جاتا ہے، وہ مرد کامل بن جاتا ہے، بے شک، وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ چیزیں حاصل کرتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کل جو میں یہ صوفیوں کو دیکھ رہا ہوں، آج کل میں جو یہ ملاؤں کو دیکھ رہا ہوں، آج کل میں جو یہ شاعروں کو دیکھ رہا ہوں، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صرف وہ بیکار آپ کی باتیں کرتا ہے۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صرف جو ہے ملا صرف گفتار کی تقریریں کر رہا ہے، شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ مستی کردار خود ہی سے پیدا ہوتی ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اقبال جو ہے جس طریقے سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ خودی کو حاصل کرنے کے لیے علامہ ہم کو آمادہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ خودی جو ہے کے لیے چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش فرہنگ، کر بلبل و طاووس کی تخلیص سے توبہ۔ بلبل فقط آواز ہے، طاووس فقط رنگ، تو یہ رنگ و بو کی دنیا میں مت رہو، بلکہ آپ کے جو ہے وہ روٹی کھاؤ جو حلال کی روٹی ہو، کہ کیونکہ اقبال جو ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ذوق یقین ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے کہتے ہیں اگر تو خودی کا حامل ہے، اگر تو نے خودی کو تربیت دی اور خودی کو تکمیل کیا تو ثمر خودی میں تو آزاد ہو جائے گا، اور آزاد جو ہے محکوم کے خلاف ہے، یعنی ہماری قوم جو آج کل محکوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ خودی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اب آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک، یعنی انگور کے بیل کی جو رگ ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے دبا کے آپ بند کر سکتے ہیں۔ تو بتا یہ رہے ہیں کہ جو آج آپ کو آزادی اگر حاصل کرنا ہے تو وہ خودی کے ذریعے حاصل ہونا ہے۔ تو خودی کے بارے میں جو اقبال کے جو خیالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی۔ اقبال کا شعر دیکھیے، اسلام میں جو روح ہے وہ خودی سے ہے، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ تو خودی کو سمجھنے کے لیے میں نے بتایا پہلے آپ کو کہ آپ نے جیسا کہا اگرچہ کہ خودی جو ہے اسرار خودی میں اور رموز بے خودی میں اور جاوید نامے میں اور آپ کے کیا کہتے ہیں گلشن راز جدید میں زیادہ تر بیان کی گئی ہے، لیکن یہ ہر جگہ بکھری ہوئی ہے پوری طریقے سے، ہر جگہ آپ کو خودی کے آثار نظر آئیں گے۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خودی کا کہ آگے بڑھ کر جو ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے ہم کو چاہیے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے آپ کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عشق کی منزل ہے، خودی ہے تیغ فساں لا الہ، تیغ اگر جب تک کہ آپ تیز نہ کرے، فساں جو ہے وہ ہے جو پتھر جس سے رگڑ کر آپ کے جو ہے دھار کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جوہر میں، یہ ہم لوگ جو باہر ہیں آج کل، جی تو آپ دیکھیے ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، علامہ اقبال نے خودی کے بارے میں کہا ہے جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف۔ بچوں کو آپ اسکولوں کو بھیجیے، مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حذر کر، آپ کے جو ہے
آپ کے شب کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو بچے اگر آپ کے اسکول میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کے جو اسلامی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جوہر میں لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، اگرچہ کہ تعلیم انگریزوں کی ہو، شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ. واہ 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 واہ، کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، بہت خوبصورت. خودی کو آپ کے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے، جی تو یہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے پوری اصلاح کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ فلسفہ خودی پہ اتنا خوبصورت لیکچر آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں. اب میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ علامہ اقبال پہ جتنے اس ٹاپک کو آپ نے سمجھا، ٹورنٹو میں کیا پوری دنیا میں آج 150 سال پوری کمپلیٹ ہوئی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے، ان کی سالگرہ کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اچھی بات کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے. میں اس سلسلے کو آگے لے کے جاؤں گی اور اس ٹاپک کو پھر اگلے پروگرام میں بھی شروع کروں گی میں. تو اس کے ساتھ ہی فرحت شجاعت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا میں بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا، میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ علامہ اقبال پہ جو کچھ بھی آپ نے اس ٹاپک کو جو کچھ بھی بولا، جتنا چھیڑا، جتنا لکھا، جتنا پڑھا، جتنے آپ کے شو ہوئے ہیں پوری دنیا میں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی فرحت شجاعت کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت اللہ حافظ. سلامت رہیں. بہت ممنون.